نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے 68 تک ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے گائے کا واقعہ، وہ گائے کا واقعہ جس واقعہ کی وجہ سے سورت کا نام البقرہ رکھا گیا۔ آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آنے والا ہے، اس کی تفصیل کو بڑی ڈسکس کریں گے۔ تو اس واقعہ کی بیک گراؤنڈ رب العزت نے بتانے سے پہلے شروع کیا ہے گائے ذبح کرنے کے حکم سے، اور بنی اسرائیل کا گائے کو ذبح نہ کرنا اور ٹال مٹول کرنا، اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل اس واقعہ کی بیک گراؤنڈ رب العزت نے اس واقعہ کے آخر میں بتائی ہے۔ پرابلم یہ تھی ان لوگوں کو کہ ایک مالدار انسان کو اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا۔ پروگرام یہ تھا کہ اس کی جائیداد پر قبضہ کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کسی اور کے گھر کے آگے پھینک دیا تاکہ اس کے ساتھ اس کا الزام جائے اور وہ محفوظ ہو جائے۔ جب اس واقعہ کی قتل کی اطلاع سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو اس کا قاتل تلاش کرنے کا پروگرام شروع ہو گیا۔ رب العزت سے سوال کیا گیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اس گائے کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی لاش پر مارا جائے، یہ مردہ انسان زندہ ہوگا، اٹھ کے خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب اس مسئلے میں چور بچائے شور والی بات ہے، قاتل بھی خود ہیں، مدعی بھی خود ہیں، اور انصاف بھی خود مانگ رہے ہیں، چور بھی خود ہے، قاتل بھی خود ہے۔ تو اب وہ جب حکم الہی سنا
اور سمجھ آ گئی کہ اب قاتل کا پتہ چلنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ رات پٹرولی کرے گا، جتنا وقت گزر سکتا ہے گزار لو۔ تو گائے کی ذبح کرنے میں کیا حکمت ہے؟ رب العزت ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتے تھے کہ اس شخص کا قاتل فلاں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ دراصل اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے ہے کہ گائے کی پرستش کی جاتی تھی فرعونی دور کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی، اور خصوصاً جب موسیٰ علیہ السلام کو دور سے تورات لے کر واپس آئے تو پتہ چلا کہ قوم گائے پرستی میں، گائے کی پوجا کرنے میں مصروف ہے، تو وہ بچڑے کو بھی ذبح کیا گیا اور جلا کے راکھ کیا گیا۔ وہ سارا جو اس نے سونے کا بنایا ہوا تھا سامری جادوگر نے، اس کو جلایا گیا، اس کی راکھ کو ڈال دیا گیا، اور ان سب کو جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی قتل کیا گیا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے دلوں سے ابھی تک گائے کی پوجا اور گائے کا مقام نہیں نکلا۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں اب بھی گائے کی پوجا ہوتی ہے، اور قربانی کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بڑے فسادات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ پرانی روش چلی آ رہی، تو رب العزت نے جو گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس سے جو آٹومیٹکلی چیزیں سمجھ آنے والی تھی اس میں یہ تھی کہ گائے معبود نہیں ہے۔ اگر معبود ہوتا تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں ذبح نہ ہوتا۔ گائے ذبح کرنے سے پہلے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، گائے ذبح ہونے کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا وہ کسی اور کو کیا بچائے گا۔ یہ اس قسم کے نظریات اور عقائد رب العزت سمجھانا چاہتے تھے، ورنہ قاتل کو بتانا کون سا مسئلہ تھا؟ قاتل تو بتایا جا سکتا۔ اور پھر جو گائے ان کے سوالات کے نتیجے میں ان کو میسر آئی، وہ گائے ایسی ہی تھی جس کو وہ لوگ پرستش کے لیے چنا کرتے تھے کہ انتہائی خوبصورت، وہ کسی کام پر نہ لگائی گئی ہو، اور جب انسان اس کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے، بڑی انتہائی صحت مند اور صاف ستھری رنگت والی گائے۔ تو اس لیے رب العزت نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر بہت سارے سوالات انہوں نے کیے۔ پہلے کہا جی وہ گائے کیسی ہو، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، قاتل کا پتہ بتا رہے ہیں اور آپ گائے کی ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ ہے اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام نبیوں سے نکال کر جاہلوں میں لکھ دے۔ کیوں؟ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ اس لیے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں جاہل تھوڑی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اور میں تمہیں بتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی صفات کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی شکل و صورت کیسی ہو۔ یہ ٹال مٹول کرتے کرتے بالآخر انہیں جو گائے ملی، پہلے تو وہ آپ گائے کی ذبح کر سکتے تھے، جب انہیں گائے ملی تو وہ اس قیمت میں ملی کہ بھائی گائے ذبح کرو، اس کی کھال میں سونا بھر کے دے دینا جتنا آ جائے۔ سوال آ گیا نا، سوال کرنا، ہاں جی آ گیا نا سوال۔ تو جو جان بوجھ کر سوال کرتے ہیں ان کا یہی رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر سوال سمجھنے کی غرض سے ہو تو سوال کا کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اگر خام خام تنگ کرنے کا پروگرام ہو تو اس کی سزا ایسی ہی ملتی ہے۔ بارہ انہوں نے گائے ذبح کی اور بڑی مشکل سے کی، پھر جب ہو گئی تو اس کا ٹکڑا اس پر مارا گیا، اس نے بول کے بتا دیا گیا کہ میرے قاتل میرے بھتیجے ہیں۔ تو ان بھتیجوں کو اس کے قصاص میں قتل کر دیا گیا، تو وہ جائیداد سے بھی محروم ہو گئے
اور قتل بھی ہو گئے. یہ ہے دراصل اس واقعہ کو انتہائی تفصیل سے اللہ رب العزت اس لیے بتانے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی نافرمانیاں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہم فرما بردار بن جائیں اور ایسی نافرمانیاں اور کٹ حجتیاں کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے. جی تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے، ہمیں بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو بتایا گیا انہا بقرہ لا فارض، نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، عوار جوان ہو، بین ذالک بڑھاپے اور بچپن کے درمیان. ففعلوا ما تؤمرون، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. آئیے اب ہم باقاعدہ ترجمہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں مصباح القرآن میں. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، واو کا معنی اور اس کا معنی یا اس کس زمانے کے لیے آتا ہے؟ زمانہ ماضی کے لیے. اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، لی کا معنی سے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے قالا موجود ہے، اس لی کا ترجمہ سے کیا جائے گا. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ إِنَّ اللَّهَ اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں. یأمرکم کی یاد کا ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ اس یاد کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کا ذکر لفظ اس سے پہلے موجود ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تذبحوا تم سب ذبح کرو. تا اور واو کا ترجمہ تو آپ سمجھتے ہیں، باقی کیا بچا؟ ذبح. باقی کیا بچے گا؟ ذبح. ان تذبحوا یہ کہ تم سب ذبح کرو، بقرۃ گائے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم سب ذبح کرو گائے. قالوا سب نے کہا کیا تتخذنا تو کرتا ہے ہم سے، تو پکڑتا ہے ہمیں ہزوا مذاق، یعنی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. ہم نے قاتل کا پتہ پوچھا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. قالوا سب نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق. اردو میں استہزاء کہتے ہیں، استہزاء تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا. دوبارہ دیکھ لیں اسے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا یہ کہ تم سب ذبح کرو گائے. قالوا سب نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق. قال اس نے کہا، کون ہے کہنے والا؟ موسیٰ علیہ السلام. اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. اور یہ زیادہ واضح معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. اس آیت سے یہ بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. سمجھدار آدمی مذاق نہیں کرتا، ایسا مذاق جس میں جھوٹ ہو. بعض لوگ مذاق کرتے ہیں جھوٹ بول کر اور کہتے ہیں ہم نے تو ہنسانے کے لیے کیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص
جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ ایسا جھوٹ آپ بول سکتے ہیں مذاق میں جس کا حقیقت سے تعلق ہو، جس کا حقیقت سے تعلق ہو۔ اب مثال کے طور پر جہاد پر جانے کے لیے ایک نوجوان نے سواری مانگی، کہا اے اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اب وہ بھی تو اونٹنی ہے تو اونٹ کا اونٹنی کا بچہ، لیکن ہے اونٹ، یعنی یہ مذاق بھی ہو گیا، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے مذاق نبی علیہ السلام پسند کیا کرتے تھے جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہوتا ہے، اور جو حقیقت سے تعلق نہ رکھے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا، ان سب نے کہا، بنی اسرائیلیوں نے، ادعو، آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، دعا کریں اپنے رب سے، ساڈا کچھ نہیں لگتا۔ یہی ثابت ہوا نا اس قوم کے نظریات اور ان کی چاہت اور ان کی زندگی کے انداز یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ توبہ کریں، کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ قالون، سب نے کہا، ادعو، آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، اردو میں بولتے ہیں بیان، مبینہ طور پر، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو۔ یہ وہ کس کا ترجمہ ہے؟ ہیا کا، اور ہیا کا اشارہ کدھر ہے؟ باقرہ کی طرف، گائے کی طرف، اور وہ عربی زبان میں مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے۔ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو؟ قالا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ انہو یقول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، باقرۃ، گائے، ہاتھ کا اشارہ گائے کی طرف، اور پھر باقرہ لکھا ہوا بھی آ گیا۔ انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا، باقرہ، بے شک وہ گائے، لا فارس، نہ بوڑھی ہو، فارس بوڑھی نیا لفظ ہے، لا فارس، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا، اور نہ بکر، چھوٹی عمر کی ہو۔ باقرہ ایسی بچی کو کہتے ہیں جو چھوٹی عمر کی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان، جوان ہو، عوان، جوان ہو، یعنی نہ اس کا بچپنا ہو نہ بڑھاپا ہو، درمیان میں، بین ذالک، اس کے درمیان، بڑھاپے اور بچپن کے درمیان، بڑھاپے اور بچپن کے درمیان، یعنی فل جوانی۔ ففعلوا، پس تم سب کرو، ما، جو، تؤمرون، تم سب کو حکم دیا جاتا ہے۔ ففعلوا فعل سے ہے اور اس میں حمزہ حکم والا ہے، پس تم سب کرو، ما، اسے جو، تؤمرون، تم سب کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ یادا حمزہ نون میں سے تا ہے اور آخر سے پہلے زبر ہے، تو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا والا مفہوم اس کے اندر پایا جائے گا۔ ففعلوا، پس تم سب کرو، اسے جو، تؤمرون، تم سب کو حکم دیا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن، نظریہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور 20% بار بار آتے ہیں، اور 15% خالص عربی کے مشکل اور
نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے۔ واو کا معنی اور اس کا معنی جب، قالا کہا، قالا کس سے نکلا؟ قول سے، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری۔ موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے، تو یہ قوم، اقوام، قومیت، یہ سب اردو میں ہم بولتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں۔ یأمر کس سے نکلا؟ امر سے۔ امر، عامر، مامور، تعمیر بھی اسی سے ہے، امارت بھی اسی سے ہے۔ یأمرکم، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں، ان کہ تذبحوا، تم سب ذبح کرو، یہ کہ تم سب ذبح کرو۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ ذبح اور مذبح خانہ۔ باقراتن، گائے، باقرہ، گائے۔ قالوا، ان سب نے کہا، اتتخذنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا، مذاق۔ تتخذنا، اخذ، ماخوذ، مواخذہ، پکڑنا، بنانا، کرنا، پکڑنا، بنانا، کرنا۔ قالوا اتتخذنا، وہ کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ہزوا، استہزاء۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ اعوذ، تعوذ، معاذ اللہ، تعویذ، باللہ، اللہ کی، ان کے، اکونا، میں ہو جاؤں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ سمجھدار، دانشمند، عقلمند قسم کے انسان جھوٹ بول کر مذاق نہیں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا، ان سب نے کہا، ادعو، آپ دعا کریں، دعا، دعوت، داعی، الداعی الخیر، مدعو، جس کو بلایا گیا ہو دعوت پر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ بیان اور مبینہ طور پر دلیل، بین، واضح دلیل۔ لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کیسی ہو وہ، کیسی ہو وہ۔ ما کا معنی جو ہو پھر قائل حل میں ہوتا ہے، یہاں سوالیہ ہے، کیا، کس، کون، یہ نیلے رنگ میں آتا ہے۔ ما ہیا، کیسی ہو وہ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، فارض نیا لفظ ہے، ہاں جی، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو۔ باقرہ اردو میں بولا جاتا ہے، باقرہ چھوٹی عمر کی بچی کو کہتے ہیں، ہاں جی۔ عوان، جوان ہو، عوان، جوان ہو۔ باقرہ گائے، فارض بوڑھی، بکر چھوٹی عمر کی، اور عوان جوان ہو۔ بین ذالک، اس کے درمیان، بین کو اردو میں بولے، بین، بین الاقوامی، بین الصدور، ذالک 20% میں سے، ففعلوا، پس تم سب کرو، ما، جو تمرون، تم سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تمرون کس سے نکلا؟ امر سے، امر، عامر، مامور، تعمیر، امارت وغیرہ، ہاں جی۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 لفظ ہے اور چوتھا رپیٹ ہے۔ باقرہ گائے، فارض بوڑھی، عوان جوان۔ اس واقعہ میں جو حقیقت ہے وہ آہستہ آہستہ آگے
اس کے متعلق اور بھی کئی آیات آئیں گی، تفصیلی واقعہ ہے، اگلے کئی اسباق اس پر مشتمل ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اسے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں حقیقی پکا سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔